حدیث نمبر 601 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو تیز چلنا ہوتا تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 47 حضر میں دو نمازیں جمع کرنا۔ حدیث نمبر 602 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے خوف اور سفر کے بغیر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ یہ سوری اور ظاہری جمع ہے۔ حدیث نمبر 603 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی قسم کے خوف اور بارش کے بغیر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا، کیوں؟ انہوں نے کہا، تاکہ آپ کی امت پر کوئی حرج نہ ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 604 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر و عصر کی 8 رکعت اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت اکٹھی ملا کر پڑھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ یہ سوری اور ظاہری جمع ہے، بیماری اور عذر میں یہ جائز ہے۔ باب نمبر 48 میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنا۔ حدیث نمبر 605 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا حتیٰ کہ آپ میدان عرفات میں پہنچے۔ آپ نے ایک قبا خیمہ دیکھا جو آپ کے لیے نمرہ میں لگایا گیا تھا۔ آپ نے وہاں قیام کیا حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے قصوہ اونٹنی کے متعلق حکم فرمایا تو اس پر آپ کے لیے کجاوا رکھ دیا گیا حتیٰ کہ جب آپ وادی میں پہنچے تو لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، اور آپ نے ان دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 49 مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 606 ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزدلفہ کے مقام پر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 607 سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عرفات سے واپس آئے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ مزدلفہ آئے تو انہوں نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، اور جب وہ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اس طرح کیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 608 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے مقام پر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 609 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ کے علاوہ 2 نمازیں جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ نے اس دن فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے پڑھی، یعنی صبح صادق ہوتے ہی نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 50 نمازیں کس طرح جمع کی جائے۔ حدیث نمبر 610 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے انہیں اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ جب آپ گھاٹی میں آئے تو آپ سواری سے اترے، پیشاب کیا، پانی سے استنجا کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے برتن سے آپ پر پانی انڈیلا تو آپ نے خفیف سا وضو کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی آگے جا کر پڑھتے ہیں۔ جب آپ مزدلفہ تشریف لائے تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے اپنی سواریوں کے پالان اتارے، اور پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 51 نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 611 ابو عمر شیبانی بیان کرتے ہیں، اس گھر والے نے ہمیں حدیث بیان کی اور انہوں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 612 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 613 محمد بن المنتشر سے روایت ہے کہ وہ عمر بن شرحبیل کی مسجد میں تھے کہ نماز کے لیے اوقات کہی گئی تو وہ ان کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں وتر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا اذان کے بعد وتر پڑھی جا سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، اور اقامت کے بعد۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ نماز پڑھنا بھول گئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ حدیث کے الفاظ یحییٰ کے ہیں۔ حکم الحدیث اگر محمد بن المنتشر نے ابن مسعود سنا ہے تو یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ باب نمبر 52 جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے۔ حدیث نمبر 614 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے اور جب اسے یاد آئے تو وہ پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 53 جو شخص نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے۔ حدیث نمبر 615 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق پوچھا گیا جو نیند یا بھول جانے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 616 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ نیند کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند کی حالت میں کوئی تفریط کمی کوتاہی نہیں۔ تفریط تو بیداری کی حالت میں ہے، بس جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ سو جائے تو اسے جب یاد آئے اسے پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 617 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند کی حالت میں کوئی تفریط نہیں۔ تفریط تو اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، حتیٰ کہ اسے اس کا علم و آگاہی بھی ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 54 جو شخص نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو وہ اگلے روز اس کے وقت پر اعادہ کر لے۔ حدیث نمبر 618 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اسے کل اس کے وقت پر پڑھ لے۔ اس کا درست مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو آئندہ وقت پر ادا کرے، روزانہ لیٹ پڑھنے کو معمول نہ بنائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 619 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 620 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ جب اسے یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری یاد کے لیے نماز قائم کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 621 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اسے پڑھ لے جب اسے یاد آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ میں نے زہری سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح پڑھا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 55 فوت ہو جانے والی نماز کی قضا کس طرح ہو۔ حدیث نمبر 622 سیدنا ابو مریم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم رات بھر چلتے رہے۔ جب صبح ہونے کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور سو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سو گئے۔ ہم طلوع فجر ہونے کے بعد اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم فرمایا تو اس نے اذان دی، پھر آپ نے فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے اسے حکم فرمایا تو اس نے اقامت کہی اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر آپ نے قیامت تک ہونے والے واقعات ہمیں بیان فرمائے۔ حکم الحدیث صحیح تجدید ابی ہریرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 623 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہمیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ بس مجھ پر یہ گزرا تو میں نے اپنے دل میں کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اللہ کی راہ میں ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اقامت کہی، آپ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرما کر فرمایا، تمہاری علاوہ روئے زمین پر کوئی جماعت اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کر رہی۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 624 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے رات کے آخری حصے میں آرام کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ ہم سورج طلوع ہونے پر بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنی سواری کا سر پکڑے اور یہاں سے کوچ کرے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں شیطان ہمارے ساتھ حاضر ہوا۔ راوی نے بیان کیا، پس ہم نے کوچ کیا تو آپ نے پانی منگایا اور وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پر اقامت کہی گئی اور صبح کی نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 625 سیدنا جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفر میں فرمایا، اس رات کون ہماری حفاظت کرے گا، کہیں ہماری فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ پس انہوں نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کی طرف رخ کر لیا، پس وہ سو گئے حتیٰ کہ سورج کی تپش نے انہیں جگایا تو وہ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور انہوں نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 626 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی ابتدائی حصے میں سفر شروع کیا، پھر رات کے آخری حصے میں آرام کی غرض سے پڑاؤ ڈالا۔ آپ سورج طلوع ہونے پر بیدار ہوئے اور آپ نے نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہ نماز وسطیٰ ہے۔ حکم الحدیث وہی صلاۃ الوسطیٰ کی زیادتی کے ساتھ منکر ہے، یعنی ضعیف، اور صحیح صلاۃ العصر ہے۔ کتاب الاذان، اذان کی کتاب۔ باب نمبر 1 اذان کے شروع ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 627 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان جس وقت مدینہ آئے تو وہ نماز کے وقت کا اندازہ لگا کر اکٹھے ہوا کرتے تھے، اس لیے
کوئی آواز نہیں دیتا تھا۔ ایک روز انہوں نے اس بارے میں مشورہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا نصارہ کی ناقوس کی طرح ناقوس بنا لو، کسی نے کہا نہیں بلکہ یہود کے سینگ کی طرح ایک سینگ بنا لو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ نماز کے لیے آواز دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور نماز کے لیے آواز دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، اذان کے کلمات دو بار۔ حدیث نمبر 628۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 629۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ تھے، البتہ یہ کہ تم کہو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 3، اذان میں ترجیح کے وقت آواز کو پست رکھنا۔ حدیث نمبر 630۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بٹھایا اور انہیں اذان کا ایک حرف سکھایا۔ ابراہیم راوی نے کہا یہ ہماری ہی اذان مثل ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے دہرا دو۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پھر پہلے سے آہستہ آواز میں جو کہ پاس والے کو سنائی دے سکے 2 مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پھر 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح مرتین، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حکم الحدیث منکر یعنی ضعیف ہے۔ باب نمبر 4، اذان کے کلمات کتنے ہیں؟ حدیث نمبر 631۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان 19 کلمات اور اقامت 17 کلمات سکھائی، پھر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے 19 اور 17 کلمات شمار کیے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 5، اذان کس طرح دی جائے؟ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ فرماتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 633۔ عبداللہ بن محیریز نے بیان کیا وہ یتیم تھے اور سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں شام کی طرف روانہ کیا میں نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں شام کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ سے آپ کی اذان کے متعلق پوچھا جائے گا، بس انہوں نے مجھے بتایا کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا۔ میں چند افراد کے ساتھ روانہ ہوا اور ہم حنین کے کسی راستے پر تھے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستے میں ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے لیے اذان دی۔ ہم نے مؤذن کی آواز سنی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے پر تھے، بس ہم نقل اتارنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ہمیں بلا بھیجا حتیٰ کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جس کی میں نے بلند آواز سنی؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور انہوں نے سچ کہا تھا۔ آپ نے
ان سب کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا تو فرمایا کھڑا ہو اور نماز کے لیے اذان دے۔ پس میں کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مجھے اذان سکھائی تو فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا یہ کلمات بلند آواز سے دوبارہ کہو۔ پھر فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جس وقت میں اذان کہہ چکا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی، اس میں کچھ چاندی تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مکہ میں اذان دینے کا حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اس پر مامور کر دیا۔ پس میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل گورنر عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے ساتھ نماز کے لیے اذان دی۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 6 حدیث نمبر 634۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے روانہ ہوئے تو میں بھی اہل مکہ کے 10 افراد کے ساتھ ان کی تلاش میں نکلا۔ بس ہم نے انہیں نماز کے لیے اذان دیتے ہوئے سنا تو ہم بھی کھڑے ہو کر اذان دینے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان لوگوں میں ایک آدمی کو خوبصورت آواز میں اذان دیتے ہوئے سنا ہے۔ بس آپ نے ہمیں بلا بھیجا تو ہم میں سے ہر ایک نے باری باری اذان دی اور میں ان سب کے آخر پر تھا۔ انہوں نے کہا جس وقت میں نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ۔ پس آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور 3 بار مجھے برکت کی دعا دی۔ پھر فرمایا جاؤ بیت حرام کے پاس اذان دو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ پھر پس آپ نے مجھے اذان اسی طرح اذان سکھائی جس طرح تم اب اذان دیتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اور صبح کی پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ انہوں نے کہا اور آپ نے اقامت کے کلمات 2 مرتبہ مجھے سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7 سفر میں اکیلا آدمی بھی اذان دے۔ حدیث نمبر 635۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں اور میرا چاچا زاد یا میں اور میرا ایک ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دونوں سفر کرو تو اذان دو اور اقامت کہو اور تم میں سے بڑا امامت کرائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8 حضر میں کسی دوسرے کی اذان کفایت کر جاتی ہے۔ حدیث نمبر 636۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم تقریباً ہم عمر نوجوان تھے۔ ہم نے آپ کے پاس 20 راتیں قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق و مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ ہم اپنے اہل خانہ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں پوچھا کہ ہم نے اپنے اہل خانہ میں سے کس کس کو چھوڑا ہے۔ پس ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس رہو، انہیں تعلیم دو اور انہیں کہو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی تمہارے لیے اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 637 عمر بن سلمہ سے روایت ہے، ابو قلابہ نے مجھے کہا وہ زندہ ہے، تم انہیں کیوں نہیں ملے؟ ایوب نے کہا میں ان سے ملا تو میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، بس میرے والد ہماری قوم کی طرف سے اسلام قبول کرنے کی خبر دیے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے اس نماز کو اس وقت میں پڑھو، اس نماز کو اس وقت میں پڑھو اور اس نماز کو اس وقت میں پڑھو، پس جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی تمہارے لیے اذان دے اور تم میں سے جو زیادہ قرآن پڑھا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9 ایک مسجد کے لیے 2 مؤذن۔ حدیث نمبر 638 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کے وقت طلوع فجر سے پہلے اذان دیتے ہیں، پس ان کی اذان پر تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان سنو تو پھر سحری کھانا بند کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 639 ترجمہ اوپر گزر چکا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10 کیا 2 مؤذن ایک ساتھ اذان دے یا الگ الگ؟ حدیث نمبر 640 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال اذان دے تو کھاؤ پیو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ انہوں نے فرمایا ان دونوں کے درمیان بس اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ یہ اذان دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 641 سیدہ انیسہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا سیدہ انیسہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے تو کھاؤ پیو اور جب بلال اذان دے تو نہ کھاؤ اور نہ پیو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11 نماز کے وقت سے پہلے اذان دینا۔ حدیث نمبر 642 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں تاکہ وہ تمہارے سوئے ہوئے شخص کو بیدار کرے اور قیام کرنے والے کو سحری کے لیے گھر لوٹا دے اور وہ صبح کے وقت اذان نہیں دیتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12 صبح کی اذان کا وقت۔ حدیث نمبر 643 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے فجر طلوع ہونے پر اذان دی۔ جب اگلا دن ہوا تو فجر کی نماز میں تاخیر کی حتیٰ کہ روشنی ہو گئی، پھر انہیں حکم فرمایا تو انہوں نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ نماز کا وقت ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 13 مؤذن اذان میں کس طرح کرے گا۔ حدیث نمبر 644 سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی۔ وہ اپنی اذان میں اس طرح کرتے تھے، دائیں اور بائیں پھرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14 بلند آواز سے اذان دینا۔ حدیث نمبر 644 عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع انصاری المازنی نے بیان کیا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا میرا خیال ہے کہ تم بکریاں اور جنگل پسند کرتے ہو، پس جب تم بکریوں یا جنگل میں ہو اور تم اذان دو تو بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ جن اور انسان جو بھی مؤذن کی اذان سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 646
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مؤذن کی اس کی آواز کی پہنچ تک مغفرت کی جاتی ہے اور ہر خشک و تر چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 647 برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے پہلے صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور خشک و تر میں سے جو بھی اس کی آواز سنتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے ثواب کے برابر اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15 اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا۔ حدیث نمبر 648 سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتا تھا، اور میں اذان فجر میں کہا کرتا تھا، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 649 سفیان نے اس اسناد سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 16 اذان کے آخر میں کلمات۔ حدیث نمبر 650 سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔